اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جن کو چاہے، وہو القوی العزیز، اور وہ خوب طاقتور اور غالب ہے۔ سید الطائفہ شیخ و مشائخ دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آیت اگر فجر کی نماز کے بعد اسی قاعدے پر بیٹھ کر نشست نہ بدلے، 70 مرتبہ ہاتھ کے پوروں سے پڑی جائے بلا ناغہ، کبھی بھی ناغہ نہیں ہوگا، تو اللہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں دکھائے گا۔ وہو مجرب و مشاہد الحمدللہ، بالکل پکا مجرب ہے۔ اور باتوں کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثہ، ہم بڑھا دیں گے اس کی کھیتی میں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ آخرت کے لیے کا نزد اور اس کو کا نوت وہ دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، آیا ہے ان کے معبودان، ان کی درگاہیں، شرعوا لہ من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ہو کوئی دین۔ فرمایا پہلے شرع لکم من الدین ما وصفہ، دین میں نے بھیجا، تو اب فرماتے کیا ہے ان درگاہوں نے بھی کوئی نیا دین پیش کیا ہے جس میں قبروں سے مانگنا ہے۔ ما لم یعظم باللہ، جس کی اجازت تک نہیں دی اللہ نے۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر دو ٹوک فیصلہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، فیصلہ ہوا ہوتا ان کا۔ وہ دو ٹوک فیصلہ یہ کہ پوری سزا یا جزا آخرت میں ہوگی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہیں، مما کسبوا، اپنے کیے سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ آن پڑے گی ان پر۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگ قیامت کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے کہ ہم کو اب سزا مل رہی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو ہی چاہیں گے رب کے حضور، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہوگا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ خوشخبری دے رہے اللہ اپنے بندوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بندے وہ ہے جو ایمان لے اور عمل کیے نیک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مزدوری، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ محبت ہو رشتے ناطے کی۔ مطلب یہ کہ اے لوگو، میں جو دعوت اللہ کرتا ہوں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں، آخر میں بھی مکہ کا رہنے والا ہوں، قریش ہوں، ہاشمی ہوں، عدنانی ہوں، میرے بڑے کعبے کے متولی رہے ہیں، میری بات تو سنو، مجھے بولنے کیوں نہیں دیتے؟ اس رشتے اور ناطے جو میرا اس شہر اور اس قبیلے سے ہے، اس کے پیش نظر مجھے تقریر کرنے دو اور میری آواز مت دباؤ۔ یہ تفسیر متفق علیہ ہے۔ ام المومنین کے سامنے اس کے شاگرد نے تفسیر کی، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہے کہ میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا، میرے رشتے کا خیال کرنا۔ تو ام المومنین نے کہا ہاں، کیا بات کہی تم نے، ایسی غلط تفسیر کوئی کرتا ہے؟ ہرگز یہ مراد نہیں، اور جو تفسیر میں نے پہلے کی ام المومنین نے یہ بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں، چنانچہ اس پر امام شافعی کے وہ مشہور اشعار ہے۔ اشعار تو بہت لمبے ہیں، اس کا آخری مصرع ہے، ان کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر علی و حسن حسین و فاطمہ سے محبت رفض ہے تو جن اور انس گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، ومن یقترف حسنۃ، جو کوئی کمائے نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں اور بھلا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔